اور وہ دن آیا کہ جودہ بنت اشعث نے امام کو 28 صفر کو زہر دیا کھانے میں ملا کر۔ امام دن بھر حالت روزہ میں تھے اور نماز مغربین کے بعد جب افطار کے لیے بیٹھے اور کھانے میں زہر، اس کا اثر یہ تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے۔ عجیب حالت ہے۔ بہن کو بلایا گیا، حسین ابن علی کو بلایا گیا، بس ایک جملہ، آئے امام حسین اپنی وصیتیں سپرد کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ ایک 4 برس کا بچہ ہے، 3.5 برس کا بچہ ہے، کہ بھیا حسین میرے بیٹے کو میرے سینے کے اوپر لٹا دیجیے۔ قاسم کو امام حسن کے سینے پر لٹا دیا گیا۔ اب چومنا شروع کیا اپنے بیٹے کے گلوئے اطہر کو، پیشانی کے بوسے لیے اور کہا بیٹا دشمنوں نے، دوستوں نے، اپنوں نے، سب نے تمہارے بابا کو بہت تانے دیے، تمہارے بابا کا دل بہت دکھی کیا۔ کل میدان کربلا میں میں موجود نہیں ہوں گا، تم نے بتانا ہے دنیا کو کہ تم کس حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہو اور تم نے اپنا کیا کردار دکھانا ہے۔ بس یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اب امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنا شروع ہوئے۔ اللہ نہ کرے کوئی بہن اور بھائی اپنے بھائی کا یہ حال دیکھیں جو زینب اور حسین نے اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کا دیکھا۔ بس مختصر ایک لفظ، یہاں تک کہ غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ گھر سے چلا۔ جیسا ہی جنازہ پڑھنا شروع ہوئے فرزند رسول امام حسین، تو کسی خاتون کے اشارے پر ایک مرتبہ تیروں کی بارش شروع اور 70 تیر حسن مجتبیٰ کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ تلواریں بنو ہاشم کے جوان چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، لیکن حسین آگے بڑھے، کہا میرے بھیا کی وصیت ہے تلوار نہیں چلانی۔ اب جنازہ اٹھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنازہ گھر سے چلا ہو دوبارہ گھر واپس آیا ہو۔ تاریخ اسلام میں واحد جنازہ ہے جس طرح گھر سے گیا تھا۔ اب جو بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا یہ جنازہ، ایک مرتبہ سیدہ زینب نے فرمایا فضہ میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ شور کیسا ہے، باہر دیکھو یہ گلی میں کیسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب جو فضہ باہر گئیں، کہا بی بی عجیب عالم ہے، آپ کے بھیا کا جنازہ واپس آ رہا ہے۔ اب جو جنازہ آیا تو 70 تیر حسن مجتبیٰ کے جنازہ میں پیوست ہیں۔ ایک طرف بہن بیٹھ گئی، ایک طرف بھائی بیٹھ گیا، دونوں نے مل کر حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ اور یہ ہے 50 ہجری، یہاں تک کہ 10 سال کے بعد 61 ہجری میں جب یہ بی بی چلی ہے کربلا سے کوفہ کی طرف، اور جب محمل کی بلندی پر سوار ہے تو نگاہ پڑی پتھروں کے ایک ڈھیر پر، خود کو اونٹ کی بلندی سے نیچے گرایا اور کونیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا اور ایک عجیب جملہ کہا کہ اے حسین میرے مظلوم بھائی، اے کاش کہ میرے ہاتھ آزاد ہوتے تو میں تمہارے جنازے سے اسی طرح سے تیر نکالتی جس طرح سے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے جنازے سے نکالے تھے۔